بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ شب برات کی رات مسلمانوں کے لیے گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات میں نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں انسانوں کے گناہ کثرت کے ساتھ معاف کیے جاتے ہیں، البتہ ضروری ہے کہ بندے کے دل میں ندامت ہو اور وہ معافی کا طالب ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مبارک رات کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس رات کے بارے میں ایک فرمان بھی بتائیں گے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول کیوں ہوتا ہے۔ ویڈیو نہایت اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، شب برات ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ رات 5 خصوصیات کی حامل ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ 5ویں خاصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرما دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ خاصان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، ہر امر و نہی کا فیصلہ ہوتا ہے، بندوں کی عمر، رزق اور عام و حوادث، مصائب و علام، خیر و شر، رنج و غم، فتح و ہزیمت، فصل و وصل، ذلت و رفت، قحط سالی و فراغی، غرض یہ کہ تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارکہ میں اس محکمے سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض ہوتے ہیں جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ یہ رات فیصلے کروانے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے فیصلے کروانے چاہیے۔ اس رات میں اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہوا جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان الرحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے حلال وافر رزق عطا کر دوں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کا، رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو شعبان کی حوالے سے مزید روایات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بتاتے ہیں جو کہ فرشتوں کی اس رات میں نزول کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص سے یوں مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ آج رات کون سی رات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، آج رات 15 شعبان کی رات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا، یاد رکھو یہ رات شب بیداری کی رات ہے، اور میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس شب میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پہ اترتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان فرشتوں میں حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اس کے مقدر میں رزق لکھا جاتا ہے، اور جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہے اس کے لیے مصیبتوں سے پناہ لکھی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اس رات میں فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں، اور پہلے بھی ذکر ہوا کہ اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو عبادات میں اور دعائیں مانگنے میں گزارنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جاویدانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ پیارے بھائیوں، شب برات کا دوسرے دن اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجاوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی ادا ہوتی ہے۔ عیدین کے تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجاوری کا صلہ اور انعام ہے۔ لیکن شب برات میں تو انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس رات اللہ کے سامنے اپنے لیے رزق میں اور زندگی میں خیر و عافیت مانگی جائے، اور اپنے گناہوں سے معافی بھی طلب کی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر آقا کریم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان کو آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے جن کی اس رات میں بخشش ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مذکورہ روایات اور گفتگو سے معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شب برات بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے اس کی فضائل و برکات کا تذکرہ کیا تاکہ آپ بھی اس رات کے فیوز اکٹھے کر سکیں، خود بھی اس رات میں دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رات کو قیمتی بنا سکیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے، جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا، اور اس اکیلے نے ہی تمام گروہوں کو شکست دی، اور قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد و عورت کو بخش دے۔ اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک رات کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تو ہماری قبور میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بتا۔ آج کی اس رات کو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اسلامک ٹیچر کے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا۔ اے اللہ، ہمارے تن، من، دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب و رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کے رکھیں، ہمیں
وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے ہمارے مالک، تو اسلامک ٹیچر کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والا بنا، کامیابیوں، کامرانیوں، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں، جادو ٹونوں، غموں، فکر سے، دکھوں سے، جنات و بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدین کے شر سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے ہمارے مالک، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسرت، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اے اللہ پاک، ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے اللہ پاک، جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے رشتوں اور ان کی شادیوں کی رکاوٹوں اور بندشوں کو دور فرما اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، دلہن بن کے اور بھی پیاری لگتی ہیں، ہر بچی دلہن بنے اور اس کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق، پیار و محبت عطا فرما کر ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی مولا تو کس سے مانگے؟ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد اور ان کی نسل جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا۔ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کے رکھنا، ہر دکھ، تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، اولادوں کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنا۔ پروردگار، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ پاک، اسلامک ٹیچر کے تمام چاہنے والوں کو دیس پردیس میں چین اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پہ آسان بنا دے۔ یا الہ، موت کی سختی سے بچا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ ہو۔ اللہ، تجھ سے ملنے کے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا مالک و مولا، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوال کے وقت مدد فرما، ہمیں قبور میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا۔ الہی تعالی، ہماری قبروں کو روشن کر، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔
یا اللہ قیامت کے روز دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا۔ ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھ اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبور پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا اسے آسان کر دینا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرط قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے والد، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے تمام جہانوں کے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔